السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم سبق نمبر 41 کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی پارٹ 2، دوسرا حصہ۔ ہم ہیں اس وقت پیج نمبر 83 پر، اور اس کا عنوان ہے الدجاجۃ والثعلب۔ اس کا جو ٹائٹل ہے اس لیسن کا وہ ہے الدجاجۃ والثعلب۔ یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے، یہیں پر یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ اس سبق میں کوئی خاص قاعدہ ملحوظ نہیں ہے، البتہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ جب آتے رہیں گے بیچ بیچ میں تو میں وہیں ایکسپلین کرتا رہوں گا۔ کچھ صلات ہوتے ہیں، کچھ پریپوزیشنز ہوتی ہیں جو کسی فعل کے ساتھ خاص طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ایک خاص معنی دیتی ہیں۔ تو اس طریقے کے بعض صلات، بعض پریپوزیشنز ہیں، ان کو دیکھیں گے ہم، اور ان شرطیہ کے بارے میں ایک خاص چھوٹا سا قاعدہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ وقت جب آئے گا انشاءاللہ تو میں وہاں بتا دیا کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ الدجاجۃ والثعلب، مرغی اور لومڑی۔ الدجاجہ کے معنی آپ کو معلوم ہے مرغی، اور الثعلب کے معنی ہوتے ہیں لومڑی، فاکس، اور الدجاجہ ہین، یعنی کہ مرغی اور لومڑی۔ The hen and the fox. جاء الثعلب یوما، ایک دن لومڑی بھوکی ہو گئی، یا ایک روز لومڑی کو بھوک لگی۔ ایک دن لومڑی بھوکی ہوئی یا بھوکی ہو گئی، یا ایک روز لومڑی کو بھوک لگی۔ واشتد جوعہ، اور اس کی بھوک بہت بڑھ گئی۔ جاء یجوع، یہ قال یقول کے وزن کا الفعل المعتل الاجوف ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو فیل ہنگری، ٹو بی ہنگری۔ اور اشتد یشتد اشتدادن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا سخت ہونا، ٹو انٹینسیفائی، فار سم تھنگ ٹو بی سیویئر، ٹو بی انٹینس۔ اشتد یشتد اشتدادن جو ہے یہ باب الافتعال سے ہے، جو کہ مضاعف ہو گیا ہے، یعنی ایک ہی طرح کے دو لیٹرز ایک ساتھ آ گئے ہیں تو اشتدہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ تھا دراصل اشتددا۔ جاء الثعلب یوما واشتد جوعہ، ایک دن لومڑی کو بھوک لگی اور اس کی بھوک شدت اختیار کر گئی، اس کی بھوک بہت بڑھ گئی۔ One day the fox felt hungry and its hunger intensified or became severe and intense, or too much, and its hunger became too much. فذهب إلى بيت الدجاج، اس لیے یہ مرغیوں کے گھر کے پاس گئی۔ بیتن کے معنی ہوتے ہیں گھر، اور الدجاج کے معنی ہوتے ہیں مرغیاں۔ فذهب إلى بيت الدجاج، اس لیے یہ مرغیوں کے گھر گئی۔ لیمسک دجاجۃ، تاکہ وہ کوئی مرغی پکڑ لے۔ امسک یمسک یہ آ چکا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا۔ لیمسک دجاجۃ، تاکہ یہ کوئی مرغی پکڑ لے۔ وَيَأْكُلَهَا، اور اسے کھا لے۔ دیکھیے لام ناصبہ ہے یمسکا پر، اسی لیے یمسکا ہے، یمسکو نہیں ہے۔ اور دجاجتن کے بعد جو واو ہے، اس واو عاطفہ کے ذریعے یاکلا کو بھی کنیکٹ کر دیا گیا یمسکا سے، تو اب یاکلا بھی منصوب ہے
اور لام ناصبہ اس پر بھی عمل کر رہا ہے. لیمسک دجاجۃ ویاکلھا، تاکہ وہ کوئی مرغی پکڑ لے اور اسے کھا جائے. اوکے، لیمسک دجاجۃ ویاکلھا، تاکہ وہ کوئی مرغی پکڑ لے اور اسے کھا جائے. فرأى دجاجۃ سمینۃ فوق السطح، تو اس نے ایک موٹی مرغی دیکھی. چنانچہ اس نے، لہذا اس نے، فا کا ترجمہ ہو رہا ہے چنانچہ لہذا. فرأى دجاجۃ سمینہ، چنانچہ اس نے ایک موٹی مرغی دیکھی. فوق السطح، چھت پر. چنانچہ اس نے چھت کے اوپر ایک موٹی مرغی دیکھی. فحاول ان يصل الیہا، اور اس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی. فا کے معنی ہوئے پھر یا چنانچہ. حاول يحاول محاولۃ، یہ باب المفاعلہ کا ورب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا. فحاول ان يصل الیہا، چنانچہ اس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی، یعنی اس مرغی تک. فلم یقدر، لیکن وہ کر نہ سکی. لیکن وہ کر نہ سکی، وہ پہنچ نہ سکی، یعنی لیکن وہ قادر نہ ہوئی، یعنی اس سے کام ہو نہیں پایا. یہ یقدر جو ہے، قدر یقدر جو ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے وہ بن نہیں پایا، وہ ہو نہیں پایا. فحاول ان يصل الیہا فلم یقدر، اس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی، لیکن اس سے ہو نہ پایا. فقال لها، تو اس نے اس سے کہا، یعنی لومڑی نے مرغی سے کہا. تو ایک بار اور دیکھیے. فرأى دجاجة سمينة فوق السطح فحاول أن يصل إليها فلم يقدر فقال لها. So he saw she saw a fat hen on top of the roof and she tried to reach it, but she was not able to do so, but could not. فقال لها، so she said to her، اس لیے اس نے اس سے کہا. یہاں دیکھیے میں نے شی جو ہے پروناؤن دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ لومڑی کے لیے فیمینین جنرلی استعمال کرتے ہیں انگلش میں. عربی میں تو جو ورڈ ہے یہ میسکولین ہے، تو انگلش ٹرانسلیشن میں میں شی کا استعمال کر رہا ہوں دونوں کے لیے. دیکھیے، جاء الثعلب يوما واشتد جوعه فذهب الى بيت الدجاج ليمسك دجاجة ويأكلها فرأى دجاجة سمينة فوق السطح فحاول ان يصل اليها فلم يقدر فقال لها. یعنی ایک دن لومڑی بھوکی ہوئی اور اس کی بھوک بہت بڑھ گئی، تو وہ مرغیوں کے ایک گھر کے پاس آئی. بیت الدجاج مرغیوں کے گھر کا مطلب ہے کابک، جسے کہتے ہیں دربہ. بیت الدجاج کے معنی ہوتے ہیں مرغیوں کا کابک، یعنی کہ دربہ. لیمسک دجاجۃ ویاکلھا، تاکہ وہ کوئی مرغی پکڑ لے اور اسے کھا جائے. فرأى دجاجۃ سمینۃ فوق السطح، تو اس نے چھت کے اوپر ایک موٹی مرغی دیکھی. فحاول ان يصل الیہا فلم یقدر، اور اس نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی. فلم یقدر، لیکن وہ کر نہ سکی، لیکن اس سے ایسا ہو نہ سکا. فقال لها، تو اس نے اس سے کہا. اوکے. جاء الثعلب یوما، one day the fox felt hungry واشتد جوعه and her hunger became intense. فذهب إلى بيت الدجاج، so she came to the house or to the enclosure, to the shed of hens. ليمسك دجاجة ويأكلها، so that she catches a hen and eats it. فرأى دجاجة سمينة فوق السطح، so she saw a fat hen on top of a roof. فحاول أن يصل إليها فلم يقدر،
and she tried to go there, to reach there. فَلَمْ يَقْدِرْ, but she could not. فَقَالَ لَهَا, so she said to her, تو اس نے اس سے کہا, یا اختی العزیزہ, میری پیاری بہن, لقد سمعت انکی مریضہ, میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو. یہ لومڑی کہہ رہی ہے مرغی سے, میری پیاری بہن, میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو. فَجِئْتُ لِأَسْأَلَ عَنْ حَالِكِ, چنانچہ تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے آئی ہوں. فَجِئْتُ, چنانچہ میں آئی ہوں, لِأَسْأَلَ, تاکہ میں پوچھوں, عن حالکی, تمہاری خیریت یا تمہاری حالت کے بارے میں. چنانچہ میں تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ دیکھیے لِأَسْأَلَ میں جو لام ہے یہ لام ناصبہ ہے, نصب دینے والا. فَانزِلِي لِأَرَاكِ, تو اترو تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں. فَانزِلِي لِأَرَاكِ, لہذا تم نیچے آؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں. وَأُخْبِرَكِ بِالدَّوَاءِ الَّذِي يَنْفَعُكِ, اور میں تمہیں اس دوا کے بارے میں بتا سکوں, الَّذِي يَنْفَعُكِ, جو تمہیں نفع دے سکے, وَيَشْفِيكِ مِنَ الْمَرَضِ, اور تمہیں بیماری سے شفا دے سکے. فَتَعُودَ إِلَيْكِ الصِّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ, تاکہ صحت و عافیت, تاکہ تندرستی اور سلامتی بحال ہو جائے, یعنی تاکہ صحت اور عافیت تم تک واپس آ جائے. تو یا اختی العزیزہ, لقد سمعت انکی مریضہ فجئت لیسأل عن حالکی, اے میری پیاری بہن, لقد سمعت, میں نے سنا ہے, انکی مریضۃ, کہ تم بیمار ہو. دیکھیے انا ہے, بیچ میں آیا ہے. فجئت لیسأل عن حالکی, چنانچہ میں آئی ہوں تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے, تمہاری حالت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے, یعنی تمہارا مزاج پوچھنے آئی ہوں. فَانزِلِي لِأَرَاكِ, چنانچہ نیچے آ جاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں. فَانزِلِي لِأَرَاكِ, so come down, چنانچہ نیچے آ جاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں. وَأُخْبِرَكِ بِالدَّوَاءِ الَّذِي يَنْفَعُكِ, اور میں تمہیں اس دوا کے بارے میں بتا سکوں جو تمہیں فائدہ دے. وَيَشْفِيكِ مِنَ الْمَرَضِ, اور تمہیں بیماری سے چھٹکارا دے, بیماری سے شفا دے. فَتَعُودَ إِلَيْكِ الصِّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ, تاکہ صحت و تندرستی, تاکہ تندرستی اور عافیت اور سلامتی تم تک واپس آ جائے, یا تاکہ تمہاری صحت اور تندرستی بحال ہو جائے. اچھا, یا اختی العزیزہ, ڈیئر سسٹر, لقد سمعت انکی مریضہ فجئت لأسأل عن حالکی, I have heard that you are feeling unwell, you are not well. فجئت لأسأل عن حالکی, so I have come to ask about your well-being, to ask about your well-being, یا about your condition, to know your condition, to ask about your condition. فَانزِلِي, چنانچہ اتر جاؤ, so come down. نزل ينزل, انزل, انزلا, انزلو, انزلی, یہ واحد مؤنث حاضر ہے. چنانچہ نیچے آ جاؤ, لِأَرَاكِ, تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں, تاکہ میں تمہارا دیدار کر سکوں. so come down, so I can see you, so that I can see you. وَأُخْبِرَكِ بِالدَّوَاءِ الَّذِي يَنْفَعُكِ, اور میں تمہیں اس دوا کے بارے میں بتا دوں جو تمہیں نفع دے. and I tell you, and so that I tell you about the medicine which benefits you, وَيَشْفِيكِ مِنَ الْمَرَضِ, and heals you from the illness. نفع ينفع, فتح يفتح, to benefit, and شفا يشفي, like Rama Yarmi and Baka Yabki, on the pattern of Daraba Yadribu, to heal, to recover. فَتَعُودَ إِلَيْكِ الصِّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ, so that health and safety come back to you. آگے بڑھتے ہیں. سمعت الدجاجة كلام الثعلب, مرغی نے لومڑی کی بات سنی.
مرغی نے لومڑی کی بات سنی. The hen heard the conversation or the words of the fox. The hen heard the words of the fox. یعنی کہ مرغی نے لومڑی کی بات سنی. فقالت له, اور اس نے اس سے کہا. And she said to her, صحیح انی لست بسلیم. یہ بات صحیح ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. It is correct. It is true that I am not feeling well. وأحتاج إلى دواء, and that I need medicines. ولكني أعرف أنك إن نزلت إليك تأكلني. But I know that إن نزلت إليك, if I come down to you, تأكلني, you will eat me. دیکھیں, إن نزلت إليك تأكلني, یہ تأكلني یہ جواب الشرط ہے, اور إن نزلت إليك یہ شرط ہے. اس طریقے کے پیچھے سینٹنسز آ چکے ہیں کافی. وقد قالت لي أمي وأنا صغيرة, اور مجھ سے میری ماں نے کہا تھا جب میں چھوٹی تھی. And my mother had said to me when I was young. تو ایک بات پھر سے دیکھیں. سمعت الدجاجة کلام الثعلب. یہ کلام الثعلب میں جو کلامہ پر فتحہ ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول بہی ہے, آبجیکٹ ہے, اور اس کا جو ورب ہے وہ سمعہ ہے. سمعہ ورب کا وہ آبجیکٹ ہے, اور الدجاجة نومینیٹو کیس میں کیونکہ یہ فاعل ہے. تو مرغی نے لومڑی کی بات سنی. The hen heard the words of the fox. فقالت له, and she said to her, صحيح أني لست بسليم وأحتاج إلى دواء. It is correct that I am not feeling well and that I need medicines. ولكني أعرف أنك إن نزلت إليك تأكلني. لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں تمہارے پاس اتر کر آئی تو تم مجھے کھا جاؤ گے. ولكني أعرف, but I know that if I come down to you, تأكلني, you will eat me. وقد قالت لي أمي وأنا صغيرة, and my mother had said to me when I was young, اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا جب میں چھوٹی تھی. یعنی میرے بچپن میں میری ماں نے مجھ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اب آگے آ رہا ہے مقولہ. لا تغتری ولا تثقی بما یقول لك عدوك. یہاں دیکھیے لا تغتری. یہ لا تغتری جو ہے یہ فعل نہیں ہے, واحد مؤنث حاضر. یہ ورب جو ہے مین وہ ہے اغتر یغتر اغترارا. اغتر یغتر اغترارا. اغتر یغتر اغترارا جو ہے یہ اسی سے لا تغتر لا تغترا لا تغترو لا تغتری لا تغترا لا تغتررنا, اس طریقے سے اس کی گردان ہوتی ہے. تو یہ لا تغتری ہے. اغترا یغترو کے معنی ہوتے ہیں کہ دھوکہ کھانا, to be deceived, to be cheated. اور لا تثقی یہ وثقہ یثقو کے معنی ہوتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا, کسی پر اعتماد کرنا. لا تثق وثقہ یثقو سے لا تثق جو ہے یہ فعل نہیں ہے حاضر. لا تثقی بھروسہ نہ کرو, لا تغتری دھوکہ نہ کھاؤ, لا تثقی بھروسہ نہ کرو. اچھا, اہم بات جو یہاں پر میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے وربس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک خاص پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اغترا کا استعمال پریپوزیشن با کے ساتھ کیا جاتا ہے, یعنی جس سے دھوکہ کھایا جائے گا اس پر با داخل ہوگا. اور یہ وثقہ یثقو جو ہے, وثقہ یثقو جو ہے اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے گا, جس پر بھروسہ کیا جائے گا, اس پر بھی با پریپوزیشن داخل کیا جائے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عربی میں کچھ الفاظ جو ایسے ہوتے ہیں یعنی وربس جن کو ایک خاص پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, تو اسی پریپوزیشن ہی کو اس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اردو میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور نکلتا ہے,
تو ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب جیسے با ہے لا تثقی بما، یعنی اس پر بھروسہ نہ کرو. اب آپ نے سوچا کہ با کے معنی یہاں پر ہو رہے ہیں، علا کے معنی ہم نے پر پڑھا ہے. با کے معنی بھی پر ہو سکتے ہیں، اور با کے معنی سے بھی ہوتے ہیں، با کے معنی ذریعے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو معنی ہوتا ہے وہ بھی نہ فٹ ہو، لیکن اس کے باوجود پریپوزیشن کا استعمال اگر کسی خاص ورب کے ساتھ ہو رہا ہے ایک خاص معنی دینے کے لیے، تو اس کا ہمیں استعمال کرنا ہے. اصل میں ہر زبان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس زبان میں وہ چیز کیسے استعمال کی جاتی ہے، اور اس طریقے کے جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں عربک وربز کے ساتھ جو استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں صلہ، یعنی اس کے ساتھ یہ صلہ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں ان کو ہم صلہ بھی کہہ سکتے ہیں جب یہ کسی خاص ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اب یہاں لا تغتری یا لا تثقی آیا ہے، اس کے ساتھ ہم پریپوزیشن باہی کا استعمال کریں گے، یعنی جس سے دھوکہ کھایا جائے گا یا جس پر بھروسہ کیا جائے گا اس پر باہی داخل ہو سکتا ہے، اس پر آپ کوئی اور پریپوزیشن داخل نہیں کر سکتی ہیں. لا تغتری ولا تثقی بما یقول لکی عدوکی، دھوکہ نہ کھاؤ اور نہ ہی بھروسہ کرو بما یقول لکی عدوکی، ہر اس چیز پر جو تم سے تمہارا دشمن کہے. لا تغتری ولا تثقی بما یقول لکی عدوکی، دھوکہ نہ کھاؤ اور بھروسہ نہ کرو ہر اس چیز پر جو تم سے تمہارا دشمن کہے. لا تغتری ہو گیا دھوکہ نہ کھاؤ، لا تثقی بھروسہ نہ کرو، بما یقول لکی عدوکی اس چیز پر جو تم سے تمہارا دشمن کہے. Don't get cheated and don't trust whatever your enemy says to you. لا تغتری، don't get cheated، ولا تثقی بما یقول لکی عدوکی، and don't trust anything which your enemy says to you. عدوکی your enemy، یقول لکی تم سے کہتا ہے. Don't get cheated، don't get deceived, and don't trust anything your enemy says to you. فَإِنَّ الْعَدُوَّ حِينَمَا يَعْجِزُ عَنْ نَيْلِ مُرَادِهِ يَلْجَأُ إِلَى الْكَذِبِ وَالْخِدَاعِ. فَإِنَّ الْعَدُوَّ، کیونکہ دشمن، حینما جس وقت، يَعْجِزُ عَنْ نَيْلِ مُرَادِهِ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہے، يَلْجَأُ إِلَى الْكَذِبِ وَالْخِدَاعِ تو وہ جھوٹ اور دھوکے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لینے لگتا ہے. دیکھیے لجأ الی، جس چیز کا سہارا لیا جائے گا اس سے پہلے الی داخل کیا جائے گا. وہ جھوٹ کی طرف پناہ لے گا، ایسا ہم اردو میں نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں جھوٹ کا سہارا لینا. لیکن عربی میں اس کے لیے الی استعمال کرتے ہیں، یعنی پناہ جس چیز میں لی جائے تو وہاں پر الی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں الی استعمال کرنا ہے. تو یہ جو صلات ہوتے ہیں، یعنی جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم وربز کے ساتھ، بعض ورب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل ڈکشنریوں میں بھی دیا رہتا ہے. ڈکشنریوں میں جب ہم معنی دیکھتے ہیں تو وہاں طریقے استعمال میں اس طریقے کی پریپوزیشنز کی وضاحت ہوتی ہے، تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں پریپوزیشن کا استعمال ہوگا. فَإِنَّ الْعَدُوَّ حِينَمَا يَعْجِزُ عَنْ نَيْلِ مُرَادِهِ يَلْجَأُ إِلَى الْكَذِبِ وَالْخِدَاعِ، کیونکہ دشمن جب اپنے مقصد کے حصول سے عاجز ہو جاتا ہے، عجز یعجز، یہ ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عاجز ہو جانا یا بے بس ہو جانا. کیونکہ دشمن جب مقصد حاصل کرنے میں بے بس ہو جاتا ہے، مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یلجأ الی الکذب والخداع، وہ جھوٹ اور دھوکہ کا سہارا لیتا ہے. لجا الی کا مطلب ہوتا ہے سہارا لینا، پناہ لینا، ٹھکانہ بنانا. یلجأ الی الکذب والخداع تو وہ جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لینے لگتا ہے. لا تغتری ولا تثقی بما یقول لک عدوک فإن العدو حينما يعجز عن نيل مراده يلجأ إلى الكذب والخداع. دھوکہ مت کھاؤ
دھوکے میں مت پڑو. لا تغتری کا ٹرانسلیشن ہم کہہ سکتے ہیں دھوکے میں مت پڑو, دھوکہ نہ کھاؤ, لا تغتری کا. اور لا تثقی کا ترجمہ ہم کریں گے بھروسہ نہ کرو, اعتماد نہ کرو, ٹرسٹ نہ کرو. So don't get deceived and don't trust anything your enemy says to you, as the enemy, when he fails to obtain or to achieve its goal, حينما يعجز عن نيل مراده, when the enemy fails to achieve his goal, يلجأ إلى الكذب والخداع, he is compelled or he resorts to lies and deception. لجأ إلى, to be compelled to do something or to resort to something. أسف الثعلب, لومڑی نے افسوس کیا. اسف الثعلب, لومڑی نے افسوس کیا یا لومڑی کو افسوس ہوا. اسف یأسف, سمع یسمع سے اس کے معنی ہوتے ہیں افسوس ہونا. لأنه لم ينجح في حیلته, کیونکہ وہ اپنی ٹرک میں کامیاب نہ ہوئی. حیلتن کے معنی ہوتے ہیں ٹرک, ٹیکنک. اسف الثعلب لأنه لم ينجح في حیلته, لومڑی کو افسوس ہوا کیونکہ وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوئی, وہ اپنی ٹرک میں کامیاب نہ ہوئی. وخاب, اور وہ ناکام ہو گئی. خوابہ کے معنی ہوتے ہیں ناکام ہو جانا, پیچھے یہ لفظ آ چکا ہے. خوابہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کوئی امید پوری نہ ہو. تو جیسے ہم یہاں ٹرانسلیشن اگر چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں وخابہ, اور اس کی امید پوری نہ ہوئی, وہ ناکام ہو گئی یعنی کہ اس کی امید پوری نہ ہوئی. ومات جوعا, اور بھوک سے وہ مر گئی. اسف الثعلب, لومڑی کو افسوس ہوا, لومڑی افسوس کرنے لگی. لأنه لم ينجح في حیلته, کیونکہ وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوئی. وخاب, اور وہ مایوس ہو گئی یا اس کی امید بر نہ آئی. ومات جوعا, اور بھوک سے مر گئی. So the fox regretted because she did not succeed in its trick, and she became frustrated. She failed. وَمَاتَ جُوعًا, and she died out of hunger, اور وہ بھوک سے مر گئی. اب آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز میں سبق میں جو کچھ وربس آئے ہیں ان کی مختصر گردان یہاں پر انہوں نے دی ہے. ہر ورب کا جو پہلا صیغہ ہے, پہلی جو فارم ہے, اس کو ذکر کیا گیا ہے. باقی اس کے جو صیغے ہیں یہ طلبہ کو خود بنانے ہیں اور اس کی مکمل گردان کرنی ہے. آپ دیکھیے مثلا جاء ہے, اب ماضی ہے, ماضی کا ایک صیغہ دیا ہے, آپ کو پوری گردان کرنی ہے. یجوع ہے مضارع, مضارع کی ایک گردان دی ہوئی ہے, آپ کو پوری مضارع کی گردان کرنی ہے. جوع ہے, یہ واحد مذکر حاضر یعنی کہ امر کا صیغہ ہے, یہ پوری گردان کرنی ہے آپ کو. لا تجع, یہ بھی ہے فعل نہیں, جاء سے, اس کی پوری گردان کرنی ہے آپ کو. اس کے بعد انہوں نے دیا ہے اسم فاعل, جائع اسم الفاعل ہے, اس کی پوری گردان کرنی ہے آپ کو. الجوع یہ ہے مصدر وربل ناؤن, تو جاء جاع جاعو جاعت جاعتا جعنا جعتا جعتما جعتم جعتی جعتما جعتنا جعتو جعنا, اس طریقے سے ہوگا. جاع یجوع, قال یقول کی جو گردان آپ نے کی ہے بالکل سیم اسی طریقے سے ہے یہ. اب یجوع ہے, یجوع یجوعان یجوعونا, تجوع تجوعان یجوعنا, تجوع تجوعان تجوعونا, تجوعینا تجوعان تجوعنا, اجوع نجوع, یہ مضارع ہے. اور اس کے بعد ہے اسی سے امر, جوع جوعا جوعو جوعی جوعا جوعنا, جیسے آپ کہتے ہیں قل قولا قولو قولی قولا قلنا. اب لا تجوع ہے, لا تجوع لا تجوعا لا تجوعو لا تجوعی لا تجوعا لا تجوعنا. جائع
جائع جائعان جائعون جائعۃ جائعتان جائعات، یہ جیسے فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات، یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل، اس کی بھی گردان آپ نے خوب کی ہے. اور الجوع جو ہے یہ ہے وربل ناؤن، یہ ہے مصدر. ہر ورب کا ایک مصدر ہوتا ہے اور اس کی فارم مختلف طرح سے آتی ہے، تو اس کی جو بھی فارم ایک بار آپ کے سامنے آ جائے اسے آپ فوراً ازبر کر لیں، اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیں. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے، جاع یجوع جع لا تجع جائع الجوع. اب باقی کی جو ساری گردانیں ہیں یہ آپ کو خود کرنی ہے. قدر یقدر اقدر لا تقدر قادر القدرۃ. قدر یقدر کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. اب اس کی ماضی مضارع امر نہیں اس میں فاعل، یہ جو گردانیں ہیں یہ آپ کو کرنی ہے. وصل یصل صل لا تصل واصل الوصول، یہ ضرب یضرب سے ہے، یہ ضرب یضرب سے ہے. اور یہ ہے الفعل المعتل المثال، یہ مثال ورب ہے، یعنی جس کے فرسٹ ریڈیکل پر حرف علت ہو اسے کہا جاتا ہے مثال ورب. یہاں پر جو اس کا جو وربل ناؤن ہے وہ ہے الوصول. وصل یصل صل وصل یصل صل لا تصل واصل الوصول، ٹو ریچ پہنچنا. اب اس کے بعد آپ کے سامنے ہے جاء یجیء، جاء یجیء جئ لا تجئ جاء المجیء. اس کی گردان کرنی ہے آپ کو سب اسی طریقے سے. ٹو کم آنا. نزل ینزل انزل لا تنزل نازل النزول. نزل ینزل کے معنی ہوتے ہیں اترنا، ٹو کم ڈاؤن نیچے آنا. اس کی جو گردان پیچھے جو سارے وربس گئے ہیں اسی کے انداز سے کرنی ہے، یعنی ماضی مضارع امر نہیں اس میں فاعل وغیرہ کی. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے شفا یشفی. یہ رما یرمی اور بکا یبکی کے پیٹرن والا ورب ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفعل المعتل الناقص. یہ ناقص ورب ہے، تو اس کی بھی ماضی مضارع امر نہیں اور اس میں فاعل وغیرہ کی پریکٹس کرنی ہے. شفا یشفی اشفی لا تشفی شافی الشفا. تو انہوں نے جیسا کہ آپ نے دیکھا 6 وربس دیے ہیں اور ہر ورب کے ماضی مضارع امر نہیں اور اس میں فاعل کے صرف پہلے صیغے کو دیا ہے، باقی کو آپ کو خود کمپلیٹ کرنا ہے پریکٹس کر کے. اور جو وربل ناؤن انہوں نے دیا ہے اس پر آپ خصوصی توجہ رکھیں اور اس کو یاد کر لیں. جاء یجوع جوعا قدر یقدر قدرتا وصل یصل وصولا جاء یجیء مجیئا نزل ینزل نزولا شفا یشفی شفاء. یہ جو وربل ناؤنس ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی فارمز جب آپ کے سامنے ایک بار آ جائیں تو اسے آپ یاد کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو کام آئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تمرین اگلی دیکھتے ہیں. ان نزلت الیک تأکلنی ان اتیت الی اضربک ان جلست ہنا تمرض ان ذهبت ہنا تسقط. اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر 2 چیزوں کی پریکٹس کرائی ہے اس تمرین میں. ایک تو پریکٹس اس بات کی ہے، کنڈیشنل سینٹینسز دیے ہیں. کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں پیچھے بات آ چکی ہے، کنڈیشنل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے بنائے جاتے ہیں. اوکے، تو یہاں پر شروع میں کچھ کنڈیشنل سینٹینسز دیے ہیں اور اس طریقے کے کنڈیشنل سینٹینسز آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک میں کنڈیشن ہے اور دوسرے میں اس کا ریسپانس ہوتا ہے. کنڈیشنل سینٹینسز میں اگر ماضی کا استعمال کیا جائے تو ماضی پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جیسے یہاں پہلا سینٹینس دیکھیں، ان نزلت الیک تأکلنی، اگر میں تمہارے پاس اتر کر آئی تأکلنی تو تم مجھے کھا جاؤ گے. دیکھیں نزلتو اپنی جگہ پہ نزلتو ہے، ان نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. دراصل ماضی جو ہوتا ہے ماضی پر کوئی عمل ہو بھی نہیں پاتا ہے، یعنی ماضی ایسا ورب ہوتا ہے کہ اس پر کسی طریقے کا کوئی عمل بھی کرنا چاہے کوئی پارٹیکل تو عمل کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ ماضی جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، صرف مضارع پر عمل ممکن ہے.
تو ان نزلت الیک تاکلنی، اگر میں تمہارے پاس اتر کر آئی تو تم مجھے کھا جاؤ گے. اف آئی کم ڈاؤن ٹو یو یو ول ایٹ می. اور اس کے بعد ہے ان اتیت الی اضربک، اگر تم میرے پاس آئے تو میں تم کو ماروں گا. اف یو کم ٹو می آئی ول ہٹ یو. تو دیکھیے جواب جو ہے جواب الشرط ہے، یعنی تاکلنی اضربک، یہ فعل مضارع ہے تو اس نے جزم کو قبول کر لیا. لیکن اگر اسی کنڈیشنل پارٹ میں یعنی شرطیہ پارٹ میں اگر فعل مضارع ہوتا ماضی کی جگہ پر تو وہ بھی مجزوم ہوتا. ان اتیت الی اضربک، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں ماروں گا. اف یو کم ٹو می آئی ول ہٹ یو. اس کے بعد ان جلست ہنا تمرض، اگر تم یہاں بیٹھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. اف یو سٹ ڈاؤن ہیئر یو ول فال سک، اگر تم یہاں بیٹھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. تو ان تو جلستہ کو بدل نہیں پائے گا کیونکہ ماضی ہے، ماضی کبھی بدلتا نہیں ہے، جو اس کو مل گیا وہ مل گیا. مضارع میں تبدیلی آتی ہے، تو مضارع دیکھیے تمرز ہو گیا ہے، تمرزو کی جگہ پر یہ تمرز ہو گیا ہے، جزم آ گیا، کیونکہ جواب الشرط جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے ان ذهبت هنا تسقط، اگر تم وہاں جاؤ گے تو گر جاؤ گے. اف یو گو دیئر یو ول فال، یو ول سلپ اور یو ول فال، اگر تم وہاں جاؤ گے تو گر جاؤ گے. یہاں بھی دیکھیے تسقط مجزوم ہے، ذهبت پہ کوئی اثر نہیں ہے. تو آپ نے یہاں کنڈیشنل 4 سینٹنسز دیکھے. اب اس کے بعد جو سینٹنسز آ رہے ہیں یہاں دراصل آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں صلات کی. صلات مطلب یعنی پریپوزیشنز جو کسی خاص ورب کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایسی پریپوزیشن جو کسی خاص ورب کے ساتھ بالکل استعمال ہوتی ہو، اس کے علاوہ کسی کو بدلا نہ جا سکے پریپوزیشن کو، تو اس کو کہتے ہیں فریزل ورب. جیسے انا اغتررت بکا، میں تم سے دھوکا کھا گیا. اغتررت یہ اغترہ کا فعل ماضی ہے. انا اغتررت بکا، میں تم سے دھوکا کھا گیا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ با کا استعمال کیا گیا ہے، یہی ہے صلہ، اس کو اردو والے صلہ کہہ دیتے ہیں. انا اغتررت بکا، یہ دراصل با پریپوزیشن ہے جس کے بارے میں آپ کو اچھی معلومات ہے. تو انا اغتررت بکا، میں تم سے دھوکا کھا گیا. اب آپ یہ نہ کہیں کہ با جو ہے کیوں آ گیا ہے، من آنا چاہیے، من سے کا معنی دیتا ہے، با کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کو یہی جواب دیا جائے گا کہ اغترہ کے ساتھ پریپوزیشن با ہی کا استعمال کیا جاتا ہے، وہی آپ کو استعمال کرنا ہے. اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہے اپنے حساب سے، لیکن عربی میں تبدیلی نہیں ہوگی. I was I got deceived by you، اور اس کے بعد انتا ما اغتررت بی، تو نے مجھ سے دھوکا نہیں کھایا. You were not cheated by me. اس کے بعد ہے انا لا اغتر بکا، میں تم سے دھوکا نہیں کھاؤں گا یا میں تم سے دھوکا نہیں کھاتا ہوں. I will not be cheated by you. انت لا تغتر بی، تم مجھ سے دھوکا نہیں کھاؤ گے، تم مجھ سے دھوکا نہیں کھاتے ہو. You are not cheated by me. You are not deceived by me. هل وثقت بعدوک، کیا تو نے اپنے دشمن پر بھروسہ کیا؟ وثق یثق اس کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا. هل وثقت بعدوک، کیا تو نے اپنے دشمن پر بھروسہ کیا؟ Did you trust your enemy؟ یہاں وثقہ کے ساتھ بھی با کا استعمال ہوگا، پریپوزیشن یعنی صلہ جو ہے با آئے گا. هل تثق بعدوک، کیا تم اپنے دشمن پر بھروسہ کرتے ہو؟ Do you trust your enemy؟ اس کے بعد ہے انا وثقت بصدیقی، میں نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا. I trusted my friend. I trusted my friend. اور اس کے بعد ہے انا ما وثقت بعدوی، میں نے اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں کیا. I did not trust my enemy. اس کے بعد ہے انا اثق بصدیقی، I trust my friend، میں اپنے دوست پر بھروسہ کرتا ہوں. انا لا اثق بعدوی، میں اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. I don't trust my enemy. اس کے بعد تمرین آخری. اس آخری تمرین میں آپ کی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کی مشق کروانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا آپ کو یاد ہے صلات کا استعمال، یعنی صحیح صلہ کا کیسے استعمال کیا جائے. آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس میں. جیسے آپ کو پوچھنا ہے کسی کی خیریت کے بارے میں، سالتو ہے، سالتو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان، تو آپ کو پوچھنا ہے کسی کی خیریت کے بارے میں تو آپ کو یوں پوچھنا ہوگا
سألت عن حاله، میں نے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا، یعنی اس کی خیریت کے بارے میں، اس کی خیریت دریافت کی. سأل عن حالی، اس نے میری حالت کے بارے میں سوال کیا. He asked me about my condition. اور سألت عن حاله، میں نے اس کی کنڈیشن کے بارے میں سوال کیا. سأل عن حالی، he asked me about my condition. سألت عن حالها، you asked about her condition. اب آگے دیکھیں، لا تغتر، لا تغتر بعدوک، اپنے دشمن سے دھوکہ نہ کھاؤ. Don't be deceived by your enemy. لا تغتری بعدوک، چونکہ فیمینین ہے تو سب کچھ فیمینین ہو جائے گا. Don't be deceived by your enemy. لا تغتروا بعدوکم، یہاں ہو جائے گا Don't be deceived by your enemy. تو یہاں پر اس تمرین میں بنیادی طور پر سالا اور اغتر، ان دونوں کو استعمال کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہے ایک خاص پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان پریپوزیشنز کا صحیح استعمال کرنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے. یہیں پر الحمدللہ آج یہ سبق ختم ہوا، اور اس سبق کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی تمام ہو گئی. ہم نے ایک بہت لمبے عرصہ پہلے اس کتاب کو شروع کیا تھا عربی زبان سیکھنے کے لیے، اور آج الحمدللہ ہم نے یہ کتاب ختم کر لی. شروعات جب ہوئی تھی تو لگتا تھا بہت وقت لگ جائے گا، لیکن اب دیکھیے کتنی جلدی ختم ہو گئی یہ کتاب. حالانکہ بیچ میں بہت دفعہ گیپس بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ کتاب مکمل ہو گئی. تو آپ نے اب تک القراءۃ الواضحہ پارٹ 1 مکمل کیا، اور اس کے بعد القراءۃ الواضحہ پارٹ 2 کو بھی مکمل کر لیا، یعنی ٹیکسٹ ریڈنگ میں. ادروائز آپ نے گرامر کی بھی کتابیں پڑھی، صرف کی بھی کتابیں پڑھی، سیرت کی بھی کتابیں آپ نے پڑھی، اور بہت ساری چیزیں آپ کور کر رہی ہیں. لیکن یہ جو عربک کی کتاب ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں پریکٹیکل گرامر آپ کو بتایا گیا ہے. آپ ٹیکسٹ پڑھتے جائیں، تھیوریز جو آپ کو معلوم ہے گرامر کی اس کو اپلائی کرتے ہوئے جائیں، اور ریڈنگ بھی آپ اپنی مضبوط کرتی جائیں، اور اسی طریقے سے جملے چھوٹے بڑے دیکھتے ہوئے جائیں. صرف وغیرہ جو آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کو بھی اپلائی کرتے ہوئے جائیں. یعنی گرامر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور جو کچھ آپ نے اصول و ضابطے پڑھے ہیں عربی نحو کے یا عربی صرف کے، ان تمام کو استعمال کرنے کا ایک موقع ملا اس کتاب میں. میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا ہے کہ عربی گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے نحو اور ایک ہے صرف. تو نحو اور صرف دونوں کو کمبائن کیا گیا ہے، اور دونوں کو کمبائن ظاہر ہے جب دونوں ہی کا نام گرامر ہے، تو جب بھی کوئی چیز بولی جائے گی یا لکھی جائے گی تو دونوں ہی کی مدد سے ممکن ہو سکے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو صرف معلوم نہ ہو عربی جان جائے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نحو نہیں معلوم ہے اور وہ عربی جان جائے، ممکن نہیں ہے. تو دونوں کو کمبائن کر کے ہی جو ہے ہم عربک لینگویج کو ماسٹر کرتے ہیں. یعنی نحو اور صرف دونوں کو جب ہم اچھی طریقے سے مضبوطی سے تھامتے ہیں، دونوں ہی میں مہارت حاصل کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں عربی زبان پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو کتاب تھی القراءۃ الواضحہ جزء اول اور جزء ثانی، یہ دونوں ہی پریکٹیکل گرامر سے تعلق رکھتی ہیں. اگر اس کو غور سے ایک طالب علم پڑھے اور ہر سبق کے کنسپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھے، اور ٹرانسلیشن پر بھی اچھی توجہ رکھے، ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے، کس عبارت کا کیا ترجمہ ہوگا، اس کا کیا ترجمہ کیسے کیا جائے، یہ ایک آرٹ ہے. ٹرانسلیشن اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹرانسلیشن میں ایک بہت بڑی کمی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ڈال دیتے ہیں اس میں جو نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں جو نہیں چھوٹنی چاہیے. ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ جو ہے دھاندلے بازی ہے. ٹرانسلیشن جب ہمیں کسی ٹیکسٹ کا کرنا ہے تو یہ ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہمیں کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل not to add something, not to increase something or decrease something. یعنی جو ایگزیکٹ بات کہی گئی ہے اسی کو ہمیں کنوے کرنا ہے.
تو ٹرانسلیشن وغیرہ بھی آپ نے اس میں سیکھا، بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی، نحو سیکھا آپ نے صرف سیکھا، آپ نے ریڈنگ سیکھی، اور اسی طریقے سے آپ نے ایک پراپر ووکیبولری جو ہوتی ہے اس کو ماسٹر کیا، اور لینگویج سے کنیکٹڈ چھوٹی بڑی بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت ہی زبردست سفر تھا، ایک بہت ہی عمدہ سفر تھا جو عربی زبان کے لیے ہم سب نے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اس کتاب کی جو مصنف ہیں مولانا وحید الزما قاسمی الکیرانوی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔